أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلعلك تارك بعد ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سورة مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک و صالح اعمالک۔ چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 12۔ لفظی ترجمہ ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سورہ ہود آیت نمبر 12۔ فلعلک، تو شاید کہ آپ تارکن چھوڑنے والے ہو بعد بعض حصہ ما یوحا اس کا جو وحی کیا گیا الیکا تیری طرف وضائقن اور تنگ ہونے والا ہے بھی ساتھ اس کے سینہ تمہارا ان یقولو کہ وہ کہیں گے لولا کیوں نہیں انزلا نازل کیا گیا علیہ اس پر کنزن کوئی خزانہ او جا یا آیا معہو اس کے ساتھ ملکن کوئی فرشتہ انما بے شک انت آپ نذیر خبردار کرنے والے ہیں واللہ اور اللہ علی کل ہر چیز پر شیء وکیل کارساز ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ یعنی سورہ ہود جو پہلے ہم لوگ اب سب اسکرین شیئر کر رہے ہیں جی ہاں جی میم ہے اسکرین پہ جی ہاں نہیں ہم نے دیکھے نہیں تھے۔ یہ دیکھیے ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ ہود جو ہے نا اس وقت نازل ہوئی کہ جب حق اور باطل میں بہت سخت کشمکش ہو رہی تھی
اور بہت سخت یعنی مشرکین مکہ کی طرف سے بہت سخت مخالفت ہو رہی تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پیغام پہنچانا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا. تو اس ٹائم جو ہے وہ سورہ ہود جو ہے وہ نازل ہوئی. تو وہ تھوڑا ذہن میں رکھتے ہوئے یہ ہم لوگ آیت پڑھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ اللہ کا تارکن، کہ ایسا لگتا ہے کہ یعنی اس آیت میں جو بتایا جا رہا ہے کہ یعنی مشرکین کی باتوں سے، یعنی یہاں جو بات آئی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگتا تھا فلا اللہ کا تارکن بعد ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ شاید آپ چھوڑ دے بعض حصہ جو آپ کے اوپر وحی کی گئی ہے، یعنی کہ قرآن وحی کیا گیا ہے، کس کی یعنی کیوں چھوڑ دے؟ تاکہ یعنی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے وہ ہو رہا تھا لوگوں کی باتوں سے. تو یہاں اس آیت میں مشرکوں کی باتوں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل تنگ ہوتا تھا نا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلی دے رہے کہ آپ کیا ہے کہ صبر کیجئے، یعنی تسلی بھی دے رہے اور صبر کی تلقین بھی کر رہے اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ جیسا فرما رہے کہ مشرکین مکہ، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ یعنی یہ جو مشرکین مکہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کیا کہتے تھے کہ جیسے اس آیت میں بھی آیا نا کہ اگر تم سچے نبی ہو تو تمہاری گواہی دینے کے لیے پھر آسمان سے کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا، یا تمہارے اوپر کوئی خزانہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، یا پھر اور بھی یعنی صرف اس آیت میں نہیں، قرآن میں بہت سی آیت آئی ہے کہ جس میں یعنی جو مشرکین مکہ ہے نا وہ مختلف اعتراض کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو نہیں مانتے تھے اور مخالفت کرتے تھے، اور آپ کا یعنی ایسی ایسی باتیں کرتے تھے. کبھی کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے، کبھی کہتے تھے کہ شاعر ہے، اور کبھی کہتے تھے کہ آپ کے اوپر یعنی آپ سچے نبی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا، خزانہ کیوں نہیں اتارا. اور اسی طرح ایک آیت سورہ فرقان آیت نمبر 7 اور 8 میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا ما لا حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اور وہ کیا کہتے تھے یہ رسول کو کیا ہو گیا کہ یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں گھومتا ہے، یعنی ان کو یعنی وہ کس طرح سے اعتراض کرتے اور کہتے تھے لولا انزل علیہ ملک فیکون مع نذیر ویلقى الیہ کنز. اور اسی طرح جس طرح اس آیت میں ہے نا اسی طرح یہ سورہ فرقان کے آیت نمبر 8 میں بھی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ کیوں نہیں بھیج دیا تاکہ وہ ہم لوگوں کو ڈرائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ یعنی اگر یہ سچے نبی ہے تو یہ بازاروں میں کیوں گھومتے اور ان کے پاس خزانے کیوں نہیں ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ اعتراض کرتے تھے. تو ایسی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تنگ ہوتا تھا، ایسی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تنگ ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ انہیں تسلی دے کر فرما رہے ہیں اور کہا کہ ایسا پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی ہوا، یعنی جس طرح سے یہ مشرکین مکہ آپ کو جھٹلاتے ہیں اور ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، تو اسی طرح پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ ان کی قوموں نے انہیں جھٹلایا، لیکن انبیاء نے کیا کیا؟ صبر کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ بھی صبر کیجئے، اور مشرکوں کا دل رکھنے کے لیے یہاں جو بات آئی ہے نا فلا اللہ کا تارکن بعد، یعنی کہ آپ مشرکین کا دل رکھنے کے لیے یا مشرکین کا دل رکھنے کے لیے قرآن کریم کا کہ ان آیتوں کی تبلیغ سے نہ رک جائے، یعنی جو ان کو بھاری لگتی ہے سننے کے لیے یا جو وہ سننا نہیں چاہتے، تو اللہ تعالیٰ اس سے منع فرما رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کیا حکم دے رہے کہ آپ کا کام ہے پیغام کو پہنچا دینا اور آسمان سے نشانیاں دکھانا، اور یہ سب کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، یعنی وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. کیا تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کی باتوں سے ناراض نہیں ہو، خفا نہیں ہو، اور دل تنگ نہ ہونے دے، اور یعنی دل تنگ نہ ہونے دے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے. اللہ تعالیٰ کارساز ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو دیکھ رہا ہے. جس طرح سورہ ہجر میں بھی اس کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ جو تنگ ہوتا تھا اس کا ذکر ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ سورہ الحجر آیت نمبر 97. اور پھر یہاں بھی اس طرح سے فرمایا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. تو اس سے یعنی ان باتوں سے اس آیت سے ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ کوئی بتائے گا ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ مشکلات میں کبھی گھبرانا نہیں بعد چاہیے میں ہم یہاں جو لکھے وہ بتائیں گے. آپ پہلے اپنے دل سے بتائیے کہ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے، بتائیے. آپ اسکرین پہ مت پڑھیے، آپ اپنا بتائیے.
جی اگر حق معلوم ہو جائے تو کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے سوائے اللہ کے، کیونکہ اللہ سے محبت ہو تو حق بتانے کے لیے مومن کو گھبرانا نہیں چاہیے، جی حق بات کو شاباش، کسی بھی طرح بتانا چاہیے۔ جی جی شاباش، بالکل صحیح، حق بات بتانے کے لیے گھبرانا نہیں چاہیے کہ سامنے والا کیا بولیں گے نا، بالکل صحیح۔ اور کوئی جلدی جلدی بتائے۔ مخالفت سے ٹیچر ڈرنا نہیں چاہیے ہم کو، چاہے کچھ بھی ہو، بالکل، حق جی کی جی سچائی کا ہمیشہ ساتھ دینا چاہیے۔ جی بالکل صحیح۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ رہنمائی فرمائے نا قدم قدم پر، کہ جب بات آئی، جب حق بات کہنے کی بات آئی تو یہ کہ چاہے وہ اپنے رشتہ دار ہو، چاہے کتنے بھی اچھے فرینڈس ہو، چاہے کوئی بھی ہو، تو بولنے کے لیے رکنا نہیں چاہیے، یہ سوچ کر کے نہیں جانے دو وہ یا تو وہ ناراض ہو جائیں گے ہم لوگوں سے، ہے نا، ہم لوگوں کی تو پہلے فکر یہی ہوتی، وہ مخالفت تو دور کی بات ناراض ہو جائیں گے بھائی، ہے نا، تو ہمیں ان لوگوں کی ناراضگی کا نہیں سوچنا چاہیے اور ان کی مخالفت کا بھی نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے حق بتانا چاہیے، باقی پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں۔ تو یہی ہے اس میں ہمارے لیے سبق کہ ہمیں دین کا کام کرتے ہوئے لوگوں کی طرف سے آنے والی مخالفت اور دل آزاری، یعنی جس سے ہمارا دل دکھتا ہے، تو ایسی باتوں پر صبر کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، لوگوں کے ڈر سے یا لوگوں کو ناراض نہ ہو جائے تو اس سے کوئی نیکی کا کام چھوڑنا نہیں چاہیے، اور جو دین کی دعوت جو ہم دیتے، جو ان کو خود کو دیتے یا کسی اور کو دیتے، تو وہ دعوت کا کام چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہے، یعنی لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہو جائیں گے۔ تو یہ آیت سمجھ میں آ گئی آپ سب کے؟ چلے نیکسٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں آیت نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں اس نے گھڑ لیا ہے، قل فأتوا بعشر سور، آپ کہہ دیجئے پس لے آؤ 10 صورتیں، مثل ہی اس کے مانند، مفتریات گھڑی ہوئی، بدعوہ اور پکارو، بلاؤ، من استطعتم جس کی استطاعت رکھتے ہو تم، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے۔ ابھی یہاں کیا بات آئی ہے کہ یہ دیکھیں پیچھے بھی ہم لوگ یہ آیت اس سے ہی ملتی جلتی آیت جو ہے وہ پیچھے بھی آئی تھی، یعنی کہ یہ جو ہے مشرکین مکہ، یہاں جو اوپر بات ہوئی تھی نا کہ وہ مخالفت کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، قرآن کا انکار کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہاں ان کے لیے یہاں یعنی کہا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ جو وحی الہی کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی گھڑ لیا ہے، وہ کیا کہتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی گھڑ لیا ہے، اور یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ کیا کہتے تھے کہ نہیں یہ تو یعنی تمام جتنے پہلے بھی اعتراض تھے نا اس کے ساتھ ان کا یہ بھی اعتراض تھا، اور اس کا بھی ذکر بار بار قرآن میں ہوا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ تو جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی گھڑ لیا ہے، یعنی خود اپنی باتیں لکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہاں چیلنج کرے کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، یعنی کسی انسان نے بنایا، تو پھر تم بھی انسان ہو، تم بھی اس جیسی ایک یہاں کتنے آیت کی بات ہے دیکھیں، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ، تو اس کی طرح لے آؤ 10 صورتیں، یہاں 10 صورتوں کی بات کی گئی ہے نا، تو اسی طرح جو ہے وہ یعنی اس سے پہلے جو ہے وہ ہم لوگ سورہ یونس میں آیت نمبر 38 میں بھی پڑھ چکے، اور سب سے پہلے جو کہا نا اللہ تعالیٰ نے کہ کہا کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے تو تم بھی اس جیسا کلام پیش کرو، اور یہ جو ہے وہ سب سے پہلے یعنی جو کہا گیا نا وہ، کیونکہ اس میں پورا کلام یعنی اسی طرح پورا قرآن لانے کی بات کی گئی ہے، اور یہ کون سی آیت تھی؟ سورہ الاسراء آیت نمبر 88۔ اور پھر جو بعد میں اللہ تعالیٰ نے یعنی پھر جو ہے وہ مشرکین مکہ، حالانکہ ان لوگوں کے پاس تو وہ اپنے زبان دانی کا ان کو بہت فخر تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی طرح کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، اور ان کی طرح یعنی جو کلام میں کوئی ان سے آگے نہیں جا سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کی طرح قرآن کی طرح کلام لاؤ، لیکن وہ جو ہے وہ جب اس کی طاقت نہیں رکھ سکے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کے کلام میں تو یعنی جس طرح کی فصاحت اور بلاغت ہے تو وہ، اور جس طرح سے تمام جو یعنی دنیا اور آخرت کی تمام چیزیں اس میں سمائی ہوئی ہے، تو وہ انسان کیسے بنا سکتا ہے نا،
تو جب وہ نہیں بنا سکے تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر دوسرا جو اس کا ذکر ہے نا کہ یہ جو سورہ ہود آیت نمبر 13 اسی میں جو آئی ہے نا کہ پورا قرآن تو نہیں بنا سکتے تو پھر کیا اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر لاؤ یعنی پیش کرو. پھر یعنی اس کے باوجود بھی جب وہ بھی نہیں کر سکے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اگر وہ بھی نہیں لا سکے تو کم سے کم ایک صورت اس جیسی بنا لاؤ. اور پھر ان سب کے ساتھ وہ آتا ہے کہ یاد رکھیں یہاں بھی ہاں یہاں بھی اس کا ذکر ہے نا, ہاں یہاں بھی اس کا ذکر ہے وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ, اور تم بلاؤ اور تم پکارو یا بلاؤ جن کی تم استطاعت رکھتے ہو, یعنی اللہ کے سوا جن لوگوں کو تم اپنے اماموں کو, اپنے علماءوں کو, اپنے بزرگان دین ہے جس کو بھی ہے وہ سب کو بلاؤ اور درویشوں کو سب کو بلاؤ اور مل کر جو ہے وہ اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ اگر تم سچے ہو. لیکن اس میں بھی وہ ناکام ہوئے, 10 صورتیں بھی نہیں لا سکے. پھر جو ہے وہ اس کا ذکر سورہ یونس آیت نمبر 38 میں آیا کہ اگر وہ بھی نہیں لا سکتے تو کم سے کم ایک صورت ہی اس جیسی لے آؤ. اور پھر لاسٹ میں ہے سورہ الطور آیت نمبر 34 میں انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے کہ اگر تم سچے ہو تو قرآن جیسی ایک بات بھی لاؤ. لیکن دیکھیں ایک بات بھی لانے پر قاصر ہے, یعنی پوری دنیا مل کر اس زمانے سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تو آج تک یہ جو قرآن کا جو چیلنج ہے نا وہ برقرار ہے اور کوئی اس جیسی ایک آیت بھی نہیں لا سکا اور قیامت تک نہ کوئی لا سکتا ہے. تو یہاں اس کا یہ ذکر ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ یعنی یہ جو پیچھے کی آیت سے ابھی ہم لوگ ریلیٹ کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ کی سچائی کی دلیل یہ قرآن میں موجود ہے, تو آپ کیوں ان کی باتوں پر دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں؟ آپ پورے اعتماد سے اور پورے کانفیڈنس سے جو ہے وہ تبلیغ کا کام کیجیے. اور یہاں جو پیچھے ذکر آیا نا وَدَائِقٌ, تو دائق کا کیا معنی ہے؟ دیکھیں دائق کا معنی ہے عارضی تنگی, اور دائقن ایک لفظ ہے دائقن, تو اس کا کیا معنی ہے کہ مستقل تنگی یعنی ہمیشہ دل کا تنگ ہونا. لیکن یہاں جو لفظ آیا ہے وہ دائق ہے, یعنی اس سے مراد وقتی تنگی ہے جو لوگوں کے تانے سن کر دل میں ایک گھٹن سی محسوس ہوتی ہے, وہ اس سے مراد ہے. یعنی دل پر ایک نہیں غم چھا جاتا ہے, کبھی کوئی ایسی بات کرتا ہے, ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ جس سے ہم لوگ ہرٹ ہوتے ہیں تو کتنے دن تک وہ دل میں تھوڑی تنگی رہتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کو آہستہ آہستہ دور کرتے ہیں, ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو سبحان اللہ ہے نا. چلے پھر یہاں تک آیت سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو. آگے ہے آیت نمبر 14, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا, پھر اگر نہ وہ جواب دے سکے لکم تم کو, فَعْلَمُوا, تو جان لو, انما بے شک, انزلہ نازل کیا گیا, بعلم ساتھ علم کے, اللہ ساتھ اللہ کے علم کے, وَأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ, اور یہ کہ کوئی الہ نہیں مگر وہی, فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تو کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو, تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو, تو کیا تم فرما بردار ہوتے ہو. تو یہاں ابھی کیا اس آیت میں کیا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ مشرکین مکہ یعنی قرآن کے چیلنج کو اگر قبول نہیں کرتے اور وہ اس کو پورا بھی نہیں کر سکے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنی باتوں میں جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ اگر تم سچے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے اور یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے, تو تم اگر سچے ہو تو اس کے جیسا ایک لاسٹ میں جو بات آئی نا ایک ہی بات لے آ, مگر یہ چاروں جو چیلنج ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ مشرکین مکہ اس کو نہیں کر سکا. تو اللہ تعالیٰ یہاں مشرکین مکہ بھی اور رہتی دنیا تک کے لیے, قرآن تو کس کے لیے ہے, صرف اس زمانے کے لیے نہیں, رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں سے جو لوگ قرآن کا انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں ان سب سے فرما رہے, یعنی اس زمانے کے لیے مشرکین مکہ اور یہاں جو ہے وہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں سے اللہ تعالیٰ خطاب ہے اور فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ یعنی کہ یہ چیلنج تم نہیں اس کو پورا نہیں کر سکے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر تم جان لو کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں گھڑا. اور آج بھی جو لوگ نہیں مانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, چاہے پھر وہ کوئی بھی ہو, مشرکین ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, کوئی بھی ہو, کافر ہو, اور جو اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے
تو وہ یعنی ان کا انکار کی وجہ یہی ہے نا کہ وہ سمجھتے کیا یہ جو قرآن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا, اللہ کی کتاب نہیں ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ سب سے خطاب ہے اور فرما رہے کہ لوگوں جان لو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. اور اس میں پیغام کیا ہے؟ یہ جو قرآن ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کا پیغام کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اس لیے کیا غیروں کو اللہ کا شریک نہ بناؤ. اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو شرک سے محفوظ رکھے, تمام انسانوں کو, صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ تمام انسانوں کو, کیونکہ تمام انسانوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. تو تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ شرک سے محفوظ رکھے اور دین حق کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس کا ذکر آگے کی آیت میں آئے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو, اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے ہو. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر اس کتاب جیسی کتاب تم نہیں لا سکے, 10 صورتیں بھی نہیں لا سکے. اور یہاں ایک پوائنٹ ہمارا مس ہو گیا ہے, یہ آپ لوگ لکھیں یہاں کہ ایک بات بھی اس کی طرح نہیں لا سکے, تو پھر یقین کر لو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس پر ایمان لے آؤ, ہے نا. یعنی اگر تم مانتے ہو کہ تم نہیں یہ لا سکے, اس جیسی ایک بات بھی نہیں لا سکے, تو کیا اللہ تعالیٰ فرماتے کہ پھر تم اس کتاب پر ایمان لاؤ. اور کیونکہ ایسے واضح دلائل, یعنی یہ بات ثابت ہو گئی نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, تو اس واضح دلائل کے بعد بھی اگر کوئی یعنی جو بھی مسلمان ہونے اور اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننے سے پھر وہ کس چیز کا انتظار کر رہے؟ یہاں جو ہے نا فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تو پھر یعنی کہ تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ بن جاؤ ابھی تم مسلمان, اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے یہ کتاب بھیجی ہے. تو یہ کتاب جو ہے وہ ہمیں کن کن لوگوں تک پہنچانا ہے؟ یہ تمام انسانوں کے لیے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم خود بھی اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھے اور اس کو سیکھے اور اس پر عمل کرے اور اس کو تمام لوگوں تک پہنچائے تاکہ وہ بھی اس کے ذریعے دین ہدایت حاصل کر سکیں. اب اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو یہ ہے کہ جب انسان دعوت کا کام کرے تو لوگوں پر حجت تمام کرے. کیا سبق ملتا ہے ہم لوگوں کو؟ یہ آیت جو تھی نا اس سے کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, کہ اس سے کیا ہے کہ جب انسان دعوت کا کام کرے تو لوگوں پر حجت تمام کرے, انہیں بیچ میں نہ چھوڑے. یعنی حجت تمام کرنی چاہے, انہیں بیچ میں نہیں چھوڑنا چاہے. اور پلس یہ سیکنڈ پوائنٹ یہ کہ اور صرف بتائے نہیں بلکہ سوال کرے, ان کے ضمیر کو جھنجھوڑے, ان کی عقل استعمال کرنے کی دعوت دے. ابھی کس طرح سے ہم لوگ دعوت دیں گے بتائیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ تو یعنی تفسیر یہاں تک تھی وہ ہو گئی, مگر ہم لوگوں کو اگر کسی کو دعوت دینا ہے تو کس طرح سے ان کو ضمیر جھنجھوڑیں گے؟ یہاں جو بات آئی ہے نا, کوئی بتائیے جلدی سے. میم ہم ایگزامپل ایک دے کے بتائیں. جی بتائے جلدی سے. میم فار ایگزامپل اگر کوئی انسان کو سائنس میں انٹرسٹ ہے, سائنس سے ریلیٹڈ ٹاپک میں, تو اس کو وہ ٹاپک سے لے کے یونیورس کیسا بنیاد, مطلب اس کی کیسی آئی وہاں تک لے کے جانا, اور ان کو بتانا کہ یہ ساری چیزیں اپنے آپ نہیں ہو سکتی جیسے کہ ایتھیسٹ بولتے, تو پھر ان کے دماغ میں یہ سوال پیدا کرنا کہ یہ سب کیسا ہو سکتا اچانک سے. تو بالکل جی, پھر وہ سوچنے, مطلب وہاں پہ لا کے ان کو بتا مطلب وہ خود غور کر سکتے, پھر اگر ان کو انٹرسٹ ہے وہ خود پتا کر سکتے, تو ان کو جواب ملے گا اور پھر انشاءاللہ وہ حق بات ان سمجھ سکیں گے. جی بالکل, بارک اللہ میم فیک. اس کی شروعات بھی نا ہم اپنے گھروں سے, اپنے رشتے داروں سے بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ پہلے تو ان کو اللہ کی محبت اور اللہ سے ان کو جوڑنے کی کوشش کریں, پھر یہ اللہ کے جو عذاب ہے ان سے وہ ان کو ڈرائیں, پھر چھوٹی چھوٹی باتوں سے ان کو دین کی طرف لے کر آئیں پہل تو, پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی بھی کریں گے انشاءاللہ, اگر جب وہ اس پر استقامت چاہتے ہیں. جی بالکل, سب سے پہلے ہمارا رویہ ان کے ساتھ اچھا رکھنا ہے. جی وہ خود بالکل, پوچھتے ہیں بعد میں کہ تمہارا کیا ہے قرآن کا, یہ وہ کر کے. ایسا میرے ساتھ ہوا ہے. وہ مجھے بولتے بھی ہے کہ آپ ایسے کرتے ہو بہیو, تو مجھے دیکھنا ہے کر کے پوچھتے بھی ہیں. الحمدللہ, دیکھیں الحمدللہ, تو اپنے اخلاق کے ذریعے بالکل صحیح, الحمدللہ. اور پھر ایک بات ہے کہ نان مسلم ہے تو یہ کائنات میں بھی جو غور و فکر کرا کے نا کہ یہ سب کس نے بنایا ہے, کون کرنے والا ہے, اور یعنی بس اپنی اگر نیت ہوئی نا تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی زبان سے بات بھی نکلوا دے گا
کہ جس کے ذریعے ان لوگوں کو ہدایت نصیب ہو. تو بس سب سے پہلے تو دل میں نیت رکھنی چاہیے کہ یہ یعنی اپنے لوگوں کو تو ہے ہی مسلمانوں کو، مگر دوسروں کو نا نان مسلم کو بھی دعوت دینے کی. جب بھی کسی سے ملاقات ہو دعا کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے اور نیت رکھنا چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ راستہ نکال ہی دیتا ہے اور وہ آمنا سامنا ہو جاتا ہے، اور پھر ہو سکتا ہے کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے نا ہم لوگ. تو اس کے لیے ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی سے کہ کوئی ایک بھی شخص اگر تمہارے ذریعے ہدایت پا جائے تو تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بہتر ہے. تو سنہری اونٹ بولے تو آج کل کی جو مرسیڈیز کار ہے اس کی قیمت تھی وہ. تو سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. چلے آگے پھر دیکھتے ہیں. یہاں تک سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ جی ٹیچر الحمدللہ. الحمدللہ. چلے آگے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے. اللہ کرے کہ ہم لوگ صحیح اس کو سمجھ سکے اور اس کو ہمیشہ یاد رکھ سکے. ہاں آیت نمبر 15. من کانا جو کوئی ہے یرید الحیات الدنیا ارادہ رکھتا ہے دنیا کی زندگی کی، وزینتہا اور اس کے زینت کا، نوفی ہم پورا کر دیں گے الیہم ان کی طرف اعمالہم ان کے اعمال کو، فیہا اس میں، وہم اور وہ، فیہا لا یبخسون کمی نہ کیے جائیں گے. یہ 16 بھی ہم ساتھی میں پڑھتے، ایک ہی اس کا ٹاپک ہے. ہاں اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، لیسا نہیں، لہم ان کے لیے، فی الآخرت آخرت میں، الی النار سوائے آگ کے، وحبطا اور ضائع ہو گیا، ما صنعوا جو انہوں نے کیا، فیہا اس میں، وباطل اور باطل ہے، ما کانوا جو کچھ ہے، یعملون جو وہ عمل کرتے. تو یہ جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے ہم سب کے عمل کے لحاظ سے اور بہت ہی یاد رکھنے والی آیت ہے. اور اس میں یعنی جو دیکھیں ایک بار پھر سے سنیے کہ جو کوئی یعنی ارادہ رکھتا ہے دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو پورا دیں گے. جو انہوں نے عمل کیے نا دنیا میں اس کا پورا ہم ان کو بدلا دیں گے، بالکل بھی کچھ بھی کمی نہیں کریں گے. اور کہاں بدلا دیں گے؟ دنیا میں بدلا دیں گے. تو یہاں یعنی اس کی وضاحت میں کیا آتا ہے کہ یعنی جو لوگ اس دنیا کی زندگی میں اور اس کی یعنی جو لوگ اس دنیا کی زندگی چاہتے ہیں اور صرف اس دنیا کی زینت چاہتے ہیں، جن کے دلوں میں صرف دنیا کی محبت سمائی ہوئی ہے اور جن کی ساری کوششیں صرف اپنے دنیا کو پرفیکٹ بنانے کے لیے کہ دنیا کے ہر کام وہ خود بھی ایک دم پرفیکٹ ہو جائے، ان کے ہر کام بھی پرفیکٹ ہو جائے. اور کس لحاظ سے؟ کہ صرف دنیاوی اعتبار سے. وہ آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے کہ آخرت کے اعتبار سے پرفیکٹ ہو. اور آخرت کے اعتبار سے پرفیکٹ ہونے کے لیے کیا ضروری ہے بتائیے جلدی سے. وہ کل ہم لوگوں نے آیت پڑھے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہے نا، کہ آخرت کے اعتبار سے پرفیکٹ ہونے کے لیے احسن عمل کرنا ہوگا. مگر یہ جو دنیا پرست جو لوگ ہیں جو دنیا میں ہی پرفیکشن چاہتے ہیں کہ ان کے دنیا کے سارے کام ایک دم پرفیکٹ ہو جائے، تو وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کی یعنی جو اور وہ ان کی تمام کوششیں جو ہے نا اس کا اجر دیتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یعنی وہ دنیا کی بھی پرفیکشن چاہتے، اور اگر وہ نیکی کا بھی کام کر رہے ہیں نا تو نیکی بھی کرتے تو وہ صرف کیوں کرتے ہیں کہ وہ اس سے دنیائی فائدہ چاہتے ہیں. یعنی دنیائی فائدہ چاہتے ہیں یعنی کہ دنیا میں ان کی عزت ہو، ان کی شہرت ہو، ان کی تعریف ہو، ان کی ناموری ہو. جس طرح سے یہاں بس یعنی ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہ آیت یہاں کیوں آئی ہے، کہ یہ آیت یہاں اس لیے آئی ہے کہ پیچھے دیکھیں کن کا ذکر ہوا، مشرکین مکہ کا ذکر ہوا. اور مشرکین مکہ جو تھے وہ کیا سمجھتے تھے، اپنے آپ کو کیا مانتے تھے کہ وہ مسجد کی کیا ہے، مسجد حرم کے کیا ہے، جلدی سے بتائیے. مجاور مجاور ہے، متولی ہے نا. اور وہ یہ سب کیوں کرتے تھے کہ اس سے بہت ان کو شان تھی، بہت رسپیکٹ تھی اور سب لوگ ان کو مانتے تھے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کی دعوت دی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا، قرآن کی طرف بلایا، تو وہ نہیں مانے. کیونکہ اگر وہ مانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے، صرف ایک الہ کو مانتے، تو ان کو سارے جتنے بھی ان کے جو بت رکھے ہوئے تھے نا کعبہ میں جتنے بت رکھے تھے وہ سب پھینکنے ہوں گے. اور پھر ان کے جو رشتے جو بنے ہوئے تھے، جو لوگ آتے تھے ہر جگہ سے دور دور سے لوگ جو قافلے آتے تھے اور جو ان کو نذرانے پیش کرتے تھے، اور یہ کیا کرتے تھے ان کے لیے وہ ستو گھول کے دیتے تھے، پانی پلاتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے. اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں تو بس ہمارے لیے تو یہی کافی ہے.
باقی پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا, اللہ تعالیٰ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا, قرآن پر ایمان لانا, آخرت پر ایمان لانا, اس کو وہ نہیں چاہتے تھے. یعنی وہ نیکی کے بھی کام کیوں کرتے تھے؟ تو صرف دنیا کے لیے. تو اس کے لیے یہاں یہ بات آئی ہے. لیکن یہ بات جو ہے وہ صرف ان کے لیے نہیں تھی, قرآن تو قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے. تو اس میں اللہ تعالیٰ پھر ہم سب کے لیے بھی, تمام مسلمانوں کے لیے, تمام چاہے مرد ہو, عورت ہو, نیک ہو, برا ہو, فرما بردار ہو, نافرمان ہو, کوئی بھی ہو, جاننے والا, علم والا ہو یا لا علم ہو, ہر ایک کے لیے اس میں سبق ہے. اور ہر ایک میں اس میں سیکھنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں کہ یعنی جو بھی اگر نیکی کا کام کوئی بھی کرتا ہے لیکن اس کا فائدہ صرف دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے, اس کے ذریعے وہ صرف دنیا میں, یعنی دنیا میں فائدہ, یعنی یا تو اس کو دنیا کا مال ملے, کچھ کھانا ملے, کچھ یہ ملے, یا شہرت ہو, یا تعریف ہو, یا کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی فائدہ ہو, تو اگر یہ نیت سے وہ دین کا کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ یہاں تو اس کی جو ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کی جتنی کوشش ہے نا اس کا پورا پورا ان کو اجر دیتے ہیں. یعنی ان کی بہت تعریف بھی ہوتی ہے دنیا میں, وہ لوگ ان سے راضی بھی رہتے ہیں, اور ان کو ان کی تمام جتنی کوششیں تھی تو ان کو کامیابی بھی نصیب ہوتی ہے, اور ان کو نعمتیں بھی ملتی ہے, اور دنیا کی کامیابی بھی ملتی ہے, سب کچھ ملتی ہے. لیکن آخرت میں پھر ان کے لیے کیا جزا ہے؟ آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ ان کی نیت کیا تھی؟ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم لوگ نیت کرتے ہیں نا. ابھی ایک دیکھیں, یہاں سے جو ایک ہم لوگوں کو پوائنٹ لے کر اٹھنا ہے نا, وہ یہ کہ آج تک تو ہم لوگ یہ نیت کرتے ہی تھے نا, الحمدللہ یہ بھی کرتے ہوں گے آپ لوگ, ہم پوری امید رکھتے ہیں کہ ہم لوگ کوئی بھی یہ نیت کرتے کیا کہ اللہ خالص تیری رضا کے لیے کر رہے, کسی کو بلا رہے, کسی کو کچھ دے رہے, تو یہ نیت کرتے نا. تو ابھی ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی نیت نہیں بھولنا چاہے کہ آخرت میں اس کا بہترین اجر پانے کے لیے, یاد رہے گا. اور بہت سے لوگ تو آپ میں سے کرتے بھی ہوں گے کہ یہ کیوں کر رہے کام, کوئی بھی آخرت میں بہترین اجر پانے کے لیے. تو بس ابھی سے یعنی اپنی نیت کیا, خالص اللہ تعالیٰ کے لیے, اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی اجر پانے کے لیے. تو یہاں یہی بات کی گئی ہے کہ جو دنیا چاہتا ہے تو اس کو دنیا مل جائیں گی, اس میں یعنی اللہ تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کرے گا. یعنی پھر وہ کافر بھی جو ہے دیکھیں جتنی بھی کوشش کر رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو دے رہے ہیں نا, بہت دنیا میں ان کو سب کچھ مل رہا ہے. مگر کتنے مومن ایسے ہیں, کتنے متقی ایسے ہیں جن کو دنیا میں نہیں کچھ ملتا ہے, تو مگر آخرت میں ان کے لیے بہت کچھ ہے, کیونکہ دنیا چاہتے بھی نہیں ہے, وہ آخرت چاہتے ہیں. اور بعض دفعہ دنیا چاہنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ جن کی نیت اچھی رہتی ہے, آخرت پانے کی نیت رہتی ہے, تو ان کو دنیا بھی دیتے اور آخرت بھی دیتے. تو یہاں اسی کا ذکر ہے. اور اس کے بارے میں حضرت ابن عباس جو رضی اللہ عنہ ہے, انہوں نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ ریاکاروں اور ریاکاروں کو نیکیوں کا بدلہ سب کچھ دنیا میں مل جاتا ہے, ذرا بھی کمی نہیں ہوتی. پس جو شخص دنیا میں دکھاوے کے لیے نماز پڑھے, یعنی نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ اور تھوڑا لمبا سجدہ کرتا ہے, اور تھوڑا لمبا رکوع کرتا ہے, تو اس کا آخرت میں اس نماز کا کچھ فائدہ ہے؟ نہیں فائدہ ہے, اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا. اور پھر روزے رکھتا ہے اور روزے رکھے اور تہجد گزاری کرے, اس کا اجر اس کو دنیا میں ہی مل کر رہتا ہے, اور آخرت میں وہ خالی ہاتھ اور محض بے عمل اٹھتا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. یہ بہت باریک سا فرق رہتا ہے کہ دل میں جو ہے وہ ایک لمحے میں جو ہے وہ شیطان جو وار کرتا ہے دل پر, اور انسان کی نیتیں بدلتی ہے. یعنی انسان بعض دفعہ کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, مگر پھر اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ ہاں وہ فلاں جو ہے وہ دیکھ رہا ہے, تو اس کی نیت بدل جاتی ہے. تو فوراً پھر ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اور فوراً سے اللہ تعالیٰ, یعنی یہ ہم لوگوں کی دل کی بات ہے, باہر والا کوئی نہیں جانتا کہ کیا نیت ہے کیا نہیں. تو فوراً سے ہم لوگوں کو اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے. ہاں, اور پھر ہے کہ اس کے ریفرنس میں جو ہے وہ اسی طرح کی بہت سی آیت ہے. اس میں سے ایک آیت ہے سورہ شورى آیت نمبر 20, من کان یرید حرث الآخرہ نزد له فی حرثه ومن کان یرید الحرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. یعنی جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کو اس کے لیے دنیا کی کھیتی دے دیتے ہیں اس کو بڑھا کے, اور جو کوئی چاہتا ہے آخرت کی کھیتی یعنی آخرت میں اجر چاہتا ہے تو وہ یعنی جو دنیا چاہتا ہے اس کو دنیا, اور جو آخرت چاہتا ہے اس کو آخرت دیتے رہے, آخرت دیتے. تو یہاں یہی بات آئی ہے. اور اسی طرح پھر ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ حدیث بھی آپ سب لوگوں کو معلوم ہے, اس کے لیے بہت بڑی حدیث ہے. بس اس کا مفہوم یہ ہے کہ جہنم میں جو سب سے پہلے جو انسان کو ڈالا جائے گا نا, وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے بظاہر بہت بڑے بڑے, ابھی آپ یہاں دیکھ کر پڑھیے, ابھی ہم اتنا بتانے کے لیے ٹائم نہیں, کیونکہ آج اپنی کلاس لیٹ شروع ہوئی تھی اور ہم کو آج کمپلیٹ کرنا ہے.
ایک دو, ہاں انشاءاللہ. تو یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے جو ڈالا جائے گا نا وہ ریاکار مجاہد جو شہید ہو گیا اس کو جہنم میں ڈالے جائے گا. عالم جو ریاکاری کرتا تھا اس کو ڈالا جائے گا, اور سخی جو بہت مال خرچ کرتا تھا مگر اس کی نیت ریاکاری تھی تو اس کے لیے, تو ایسے لوگوں سے جو ہے وہ جہنم کی آگ بھڑکائی جائیں گی. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اور اسی طرح پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ دوسرے شریکوں کے مقابلے میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہے. اب یہاں جو شرک کی بات آ رہی ہے نا, وہ شرک وہ نہیں ہے کہ غیر اللہ کو پوجنا یا غیر اللہ کی عبادت کرنا, بلکہ یہاں شرک خفی کی بات ہو رہی ہے, ریاکاری کی بات ہو رہی ہے. شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں جو کوئی اپنا عمل جو کوئی ایسا عمل کرے کہ جس میں وہ میرے ساتھ میرے علاوہ کسی اور کو بھی شریک کرے تو میں اس کو اور اس کے شرک سمیت چھوڑ دیتا ہے. یعنی پھر اللہ تعالیٰ نہ اس کو دیکھتا ہے اور نہ اس کے عمل کو دیکھتا ہے. یعنی وہ بظاہر تو نیکی کا کام ہوگا, نماز ہوگا, روزہ ہوگا, کسی کو صدقہ کرنا ہوگا, کوئی بھی نیکی کا کام ہوگا, لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ کیونکہ اس کی نیت صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنی نہیں تھی بلکہ لوگوں کو بھی دکھانا تھا کہ لوگ دیکھے کہ وہ کیسے عمل کر رہے ہیں نا. تو ان کے بارے میں یہ جو حدیث ہے, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اور پھر اس آیت سے ہم لوگوں کو کچھ باتیں پتہ چلی ہے اس آیت اور حدیث سے. اب بتا سکتے ہیں جلدی جلدی کیا باتیں پتہ چلی ہیں؟ جلدی سے بتائیں. میم ہمیں اپنی نیت کو خالص کرنا ہے, ہر کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور آخرت میں اجر پانے کی خاطر کرنا ہے. شاباش جی. اور نیکسٹ پوائنٹ کوئی بتائے؟ ریاکاری سے بچنا چاہیے ٹیچر, کیونکہ ریاکاری کرنے والے ہی جہنم میں جائیں گے سب سے پہلے, وہ عالم ہو, سخی ہو, بالکل. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. جی نیت خالص نہیں تھی اس کے لیے. جی بالکل بالکل. جی اور تو وہی کیا, اور بھی سوچیے آپ, یہ آنسر جو ہے وہ آپ کو لکھنا ہے. ہاں ہم لوگ آگے کی آیت پہ آتے ہیں, اور وہی جو آیت 16 ہوا نا اسی کی وضاحت میں جو بات آئی ہے نا, یعنی جو نیکی کا کام بھی دنیا کے لیے کرتا ہے نا تو اس کا آخرت میں پھر کیا ہے, یہاں جو ہے نا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, کہ ان کے لیے کیا ہے کہ آخرت میں یعنی جو نیکی کا کام بھی جو ہے وہ یعنی دنیا میں کوئی بھی عمل کرے وہ, لیکن وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں, لوگوں کو راضی کرنے کے لیے یا وہ دنیا میں ہی کچھ اجر پانے کے لیے کرتا ہے, تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں, اور ان کا ٹھکانہ جو ہوگا وہ کیا ہوگا, آخرت میں جہنم ہوں گی, آگ ان کا ٹھکانہ ہوگا. کیونکہ ان کی نیت ہی نہیں تھی کہ آخرت میں کچھ اجر حاصل کرے یا آخرت میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکے یا آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو, ان کی وہ نیت ہی نہیں تھی. تو جیسی جس کی نیت ہوں گی ویسے اس کو اجر ملے گا, ہے نا, انما الاعمال بالنیہ, ہے نا. تو جس کی جیسی عمل ہوں گی ویسے اس کو اجر ملے گا. تو اس کے لیے ایسے لوگوں کے اور ان کے جو تمام یہاں جو آئی ہے نا بات کہ ان کے تمام جو اعمال ہے وہ حابط ما صنعوا, یعنی جو بھی انہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے سارے جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے. یعنی ان کو کہا جائے گا کہ تم نے تو حصہ لے لیے نا, تم کو جو تم نے تعریف چاہی تھی تو تمہاری تو بہت تعریف ہی دنیا میں, تم نے دنیا کا مال چاہا تھا تو دنیا میں مل گیا, تمہیں دنیا میں فائدہ چاہے تو دنیا میں مل گیا. تو آخرت میں جو ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کے بارے میں حضرت انس یعنی اس آیت کے بارے میں, ان آیت کے بارے میں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ, فرماتے ہیں کہ اور امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ آیت یہود اور نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی. پھر مجاہد کا قول ہے کہ یہ جو ریاکار کے بارے میں نازل ہوئے, اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی. اور قتادہ جو ہے رحمت اللہ علیہ, امام قتادہ رحمت اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں کہ جس کا ارادہ اور نیت طلب دنیا, اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کا اسے دنیا میں بدلہ عطا فرما دیتا ہے, اور آخرت میں ایسے شخص کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوں گی جس کا اسے بدلہ دیا جائے, جبکہ مخلص مومن کو اس کی نیکیوں کا صلہ دنیا میں بھی, یعنی جو مخلص مومن ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے آخرت میں اس سے اجر چاہتا ہے, تو ایسا نہیں کہ آخرت میں اس کو اجر ملے گا اور دنیا میں کچھ بھی نہیں ملے گا, ایسا نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی اجر دیتے الحمدللہ اور آخرت میں بھی. لیکن جو صرف آخرت کی نیت کریں گا تو اس کے لیے دنیا میں بالکل بھی کوئی حصہ نہیں, اور آخرت میں پھر جو ہے وہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے. اور ایک اور حدیث اس کے ہی مفہوم کے بارے میں تھی کہ یعنی جو دکھاوے کے لیے تو اللہ تعالیٰ ایک تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے لوگوں کو سنانے کے لیے عمل کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی بدنیتی کو سب کو سنا دیں گا. یعنی کوئی عمل کر رہا ہے لیکن اسے ایسا لگے کہ ہاں دوسروں کو بھی پتا چلے کہ میں نے یہ کیا, تو وہ لوگوں کو بھی سناتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ان تمام برائیوں سے, ہے نا. ہم لوگ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہاں وہ اس کے اندر ایسی عادت ہے. ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہیں ہمارے اندر ہم سے تو کبھی ایسی بات نہیں ہوئی نا کہ ہم لوگوں نے اپنی نیکی کر کے کسی کو بتایا. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس سے محفوظ رکھے, اور اگر کبھی غلطی ایسی ہو گئی ہوں گی بائی مسٹیکلی یا جان بوجھ کر تو اللہ تعالیٰ معاف کرے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے نیک اعمال کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھے اور آخرت میں بہترین اجر عطا فرمائے. تو یہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ جس شخص نے لوگوں کو سنانے کے لیے عمل کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی بدنیتی کو سب کو سنا دیں گا. یعنی دنیا میں اس کی بدنیتی ظاہر ہو جائیں گی, دنیا میں تو نہیں ظاہر ہوتی ہے, دنیا میں تو سب اس کو نیک سمجھتے تھے, مگر آخرت میں ظاہر ہوں گی. اور جس نے دکھلاوے کے لیے عمل کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا دکھلاوا ظاہر کریں گا. یعنی کیا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی گندی نیت تمام لوگوں پر ظاہر کریں گا اور اس کو رسوا اور ذلیل کریں گا. یہاں یہی بات آئی ہے. تو اس سے یعنی ہم لوگوں کو کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں لوگوں کو سنانے کے لیے, لوگوں کو بتانے کے لیے نیک عمل نہیں کرنا چاہیے, اور ہر عمل ہم لوگوں کو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے. اور نیت ایک ایسی چیز ہے انما الاعمال بالنیات کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی وہ بہت بڑا بنا دیتی ہے اگر نیت اچھی ہے, اور یہی اگر وہ نیت اچھی نہیں ہے تو بڑی سے بڑی نیکی ہوں گی تو اس کا بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی بھی اجر نہیں ہوگا. اور ہر کام ہم لوگوں کو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور آخرت میں بہترین اجر حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیے. اور ایک بات اس سے جو ہم لوگوں کو پتا چلی وہ یہ ہے کہ جو شخص اس نیت و ارادے سے نیک عمل کرتا ہے تاکہ لوگ اسے دیکھے, اس کی عزت کرے, اس کا مرتبہ ان کے نزدیک بلند ہو, تو اس کو اس دنیا میں اس کا مقصد مل جاتا ہے. یعنی جو چاہتا ہے یہ سب نا, جس کا جو مقصد رہتا ہے نا, بتانے کا مقصد یہ کہ جو جس مقصد سے کوئی عمل کرتا ہے نا وہ اس کو مقصد مل کر رہتا ہے, لیکن پھر آخرت میں اسے کچھ بھی نہیں دیا جائے گا. اور اس کے لیے ہم لوگ کو ہر بات جو ہے نا وہ چھوٹا سے چھوٹا بھی عمل ہونا تو اس کے لیے اچھی اچھی نیت کرنا چاہیے. جیسے کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے اپنا گھر بناتے وقت مسجد کی طرف کھڑکی رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ یہ کھڑکی یہاں کس خیال سے رکھی. اس نے عرض کیا کہ اس لیے کہ ہوا کی یعنی ہوا آرام سے اس میں آئے جائے, آمد و رفت ہو ہوا کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ نیت کر لیتے کہ ادھر سے اذان کی آواز آئے تو تمہیں اس کا ثواب بھی مل جاتا, اور یعنی یہ نیت کا ثواب مل جاتا, اور ہوا تو ویسے ہی بھی آ ہی جاتی. تو یعنی سبحان اللہ, یعنی ہم لوگ جو بھی کام کریں یہ بتانے کا مقصد کیا کہ ہم لوگ دنیاوی بھی کوئی کام کریں نا, کوئی بھی کام, تو اس کے لیے بھی اگر ہماری نیت خالص رہی تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دیں گے. سبحان اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو اجر دینے سے پیچھے نہیں ہٹتا, بس ہم لوگوں کی نیت اور ارادے کی دیر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور سیرا پیریڈ آپ لوگ کتنے بجے سٹارٹ ہوتا ہے؟ ہم کو ٹائم دیکھے نہیں, آج ہم ٹائم ہے کیا ایک آیت کمپلیٹ کرنے, کیا ہو گیا ٹائم؟ میم ہے ٹائم 5 منٹس باقی نا, 5 منٹس. اچھا اوکے, چلو الحمدللہ یہ ایک آیت ہو جائیں گے انشاءاللہ اپنی. ہاں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آیت نمبر 17. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ اور صرف بات سمجھ میں نہیں بلکہ اس کو گاٹھ مارنا چاہیے اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اجر کما سکے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیکیوں کو ضائع کرنے سے محفوظ رکھے. ہاں, آیت نمبر 17 ہے. افمن کانا, کیا بھلا وہ شخص جو کانا ہو علی بینۃ,
اوپر ایک واضح دلیل کے من رب ہی اپنے رب کی طرف سے، ویتلوہ اور پیچھے آتا ہے اس کے شاہدن ایک گواہ منہ اس سے، ومن قلبہ اور اس سے پہلے قبلہ اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ کتاب موسیٰ علیہ السلام کی امامم و رہنما اور رحمت ہے، اولئک یہی لوگ یؤمنون بہ ایمان رکھتے ہیں اس پر، ومن یکفر اور جو کوئی کفر کرے بہ ساتھ اس کے، من الاحزاب گروہ میں سے، فالنار موعدہ تو آگ اس کا وعدہ گاہ ہے، فلا تکو پس نہ تم ہو، فی مریۃ کسی شک میں، منہ اس سے، انہ الحق بے شک وہ حق ہے، من ربک تیرے رب کی طرف سے، ولکن اکثر الناس لیکن اکثر لوگ، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے۔ اب اس آیت میں دیکھیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ افمن کان علی بینۃ، اب یہی یعنی قرآن کی بات آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشرکین مکہ جو نہیں مانتے تھے، قرآن مجید کو نہیں مانتے تھے، تو وہی بات آئی، اور پھر اسی طرح یہود اور نصارہ جو تھے، اہل کتاب جو تھے، وہ بھی نہیں مانتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ افمن کان علی بینۃ، کیا بھلا وہ شخص جو واضح نشانی، بینہ سے یہاں کیا مراد ہے؟ بینہ سے یہاں مراد نور فطرت ہے، دین فطرت ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے تمام انسان کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کس پر پیدا کیا انسان کو؟ دین فطرت پر پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو نہیں بلکہ ہر چیز جتنی بھی دنیا میں ہے وہ سب مسلمان ہے، سب مسلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دین فطرت پر پیدا کیا، جس طرح سے دیکھیں حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ حضرت حدیث میں آتا ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام یعنی کہ دین پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، جیسا کہ ہر جانور صحیح سالم بچے کو جنم دیتا ہے۔ کیا تم نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کوئی بچہ کان کا کٹا ہوا ہو؟ یعنی وہ جب بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دین فطرت پر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی تو دیکھیں کہاں لی تھی اور کب لی تھی اللہ تعالیٰ نے؟ الستُ بربکم نا، عہد کیا کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں اسے؟ عہد الست، جی شاباش، عہد الست کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، جی شاباش، تو اللہ تعالیٰ نے تو تمام انسانوں کی روحوں سے لیا تھا، ہے نا؟ کیا لیا تھا؟ عہد لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے سب کا، تو وہ سب کے اندر وہ فطرت سب کے اندر موجود ہے۔ اور وہ جب بچہ بیچارہ پیدا ہوتا ہے نا، تو ہم جب بھی کوئی بچے کو دیکھتے ہیں نا تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یعنی سب لوگ کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فطرت پر ہی رکھے نا۔ یعنی وہ اگر وہ اس کو چھوڑ دیا جائے، یعنی اس کے ماں باپ اس کو زبردستی نہیں کرے کہ ہاں یہودی بنو تو یا نصارہ بنو یا کافر ہے تو کافر بنو، تو وہ تو مسلمان ہی رہیں گا نا، سبحان اللہ۔ تو اس میں یعنی ہم سب کو بہت زیادہ شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے نا۔ اگر ہم مسلمان گھرانے میں پیدا نہیں ہوتے تو پھر ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ اور مسلمان جو ہے وہ ہماری طرح، یعنی جو لوگ ہیں وہ ہمارے ہی طرح رہتے، اور جو ہم لوگ جو دوسروں کو دعوت نہیں دیتے دین کی، حالانکہ دین تو تمام مسلمانوں کے لیے ہے نا۔ اسلام جو ہے وہ تمام مسلمانوں کا دین ہے۔ ہم لوگ پیچھے سارے دلیل پڑھ چکے ہیں نا کہ تمام انبیاء جو تھے وہ مسلمان تھے اور سب کا مذہب دین تھا، اسلام تھا، تو مگر ہماری طرح وہ لوگ رہتے تو پھر کیا کرتے تھے ہم لوگ؟ تو اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو اس مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ تو یہاں یہی ہے مراد کہ یہاں کیا ہے، یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ افمن کان علی بینۃ، یعنی کیا بھلا وہ شخص جو فطرت پر ہے، میرے ربی اپنے رب کی طرف سے فطرت پر، ویتلو ہو، یعنی یتلو کیا ہے؟ پیچھے آتا ہے شاہدون، پھر پیچھے آتا ہے شاہدون یعنی گواہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام انسان کو فطرت پر پیدا کیا۔ پھر شاہدون سے کیا مراد ہے یہاں؟ شاہدون سے مراد یہاں جبرائیل علیہ السلام ہے جو کہ قرآن لے کر نازل ہوئے۔ پھر شاہدون سے یہاں مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنہوں نے قرآن کی تعلیمات، اور قرآن مجید بھی ہے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائی، سبحان اللہ۔ تو یعنی ایک تو دل میں فطرت تھی، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کس کے ذریعے، یعنی کس کے ذریعے مدد کی، کس کے ذریعے رہنمائی فرمائی؟ جس کا دل میں فطرت ہو، یعنی جس کا دل سلیم ہو، سلامت ہو، وہ دین فطرت پر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کس طرح فرمائی؟
یہ گواہ کے ذریعے. کون سی گواہ؟ وہ پیچھے یتلوہ یعنی وہ پیچھے آیا. تو کون پیچھے آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لایا؟ قرآن مجید. تو یعنی قرآن مجید آیا، پھر وہ قرآن کو ماننے لگا. ومن قبلہ اور اس سے پہلے وہ کتاب موسیٰ، اس سے پہلے یعنی کہ قرآن مجید سے پہلے کتاب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب یعنی کہ تورات جو ہے وہ امامہ و نورا یعنی کہ وہ رہنما تھی، پیشوا تھی اور رحمت تھی. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی اہل کتاب ہو اور کوئی بھی ہو، نہیں جو بھی، یہاں تو پہلے اہل کتاب کی بات آئیں گی سب سے پہلے، ہاں، کہ جو اہل کتاب ہو اور اس کا جو فطرت سلیم پر ہو، اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس کے پاس تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آخری کتاب آئی اس کو بھی دل سے تصدیق کیا، کیونکہ یہ ساری باتیں ان کی کتابوں میں موجود تھی نا. ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا کہ یہ ساری باتیں ان کی کتابوں میں موجود تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی بھی موجود تھی کہ آخری نبی آئیں گے، مگر وہ بعد میں انہوں نے ضد کی، وہ الگ بات ہے. مگر جس کا جو فطرت پر ہے تو انہوں نے اس کو قبول کیا اور وہ ایمان لائے، تو وہ لوگ جو ہے وہ ہدایت پہ ہے. یعنی ایسے لوگ جو ہے وہ کس پہ ہے؟ ہدایت کے. اولئک یؤمنون بھی یعنی ایسے ہی لوگ جو ہے وہ رہنمائی پاتے ہیں. اور جو لوگ اور ومن یکفر، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہے بھی من الاحزاب فالنار موعدہم، یعنی کچھ ایسے لوگ بھی ہے، یعنی احزاب، یہاں جو احزاب ہے نا، ومن یکفر اور جو کوئی کفر کرے بھی ساتھ اس کے من الاحزابی گروہ میں سے. تو یہ گروہ میں سے یعنی اسلام کے علاوہ زمین پر پائے جانے والے تمام گروہ، چاہے وہ مشرکین ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، کوئی بھی ہو، جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ فالنار موعدہ، تو آگ ان کا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو، ہے نا، تمام انسانوں کو، اور اللہ کرے کہ ہم لوگ بہت اچھی طرح سے پیش کرے قرآن کو لوگوں کے سامنے، تاکہ لوگ جو ہے وہ اس کی طرف آئے اور وہ بھی بچ سکے، ہے نا. اور اس کے بارے میں پھر وہ حدیث بھی آپ یاد رکھیے کہ جس کا مفہوم ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ اس امت میں جو بھی یہودی ہو یا عیسائی ہو میرے بارے میں سنے پھر اس پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائیں گا. تو یہاں یہی بات ہے. ہاں، اور اس آیت کے اس حصے کے ذریعے کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو کوئی بھی، چاہے مشرکین ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی جو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ان کے لیے کیا تھا؟ یعنی وہ جو آیت آئی تھی نا سورہ بقرہ میں، ہم لوگ پڑھ چکے آیت نمبر 60، کہ جو یہودی ہو، نصارہ ہو یا مجوسی ہو، تو وہ جو یعنی جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں تو وہ جو ہے فلاح پا گئے. تو وہاں وہ جو پوری بات نہیں تھی اس کا، یعنی ایک آیت کو کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ بس وہ یعنی یہودی بھی جو ہے نا جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، تو یہودی، نصارہ یا مجوسی جو بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں تو بس اللہ تعالیٰ کو ماننا کافی ہوگا. نہیں، بلکہ اس کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید کی، یعنی اور مزید اس کو ایکسپلین کیا کہ اس کے لیے کس پر ایمان لانا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ضروری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا یعنی قرآن، اس کو بھی ماننا ضروری ہے، تبھی کسی کا جو ایمان ہے وہ مکمل ہو سکتا ہے. تو یہاں یہی بات آئی ہے، فلا تکو فی مریۃ من، اور پھر یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو قرآن نازل ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شک کرنے والے نہیں تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو سمجھانا مقصود ہے کہ اس کے بارے میں ہم لوگ کو اپنے دین اسلام کے بارے میں کبھی بھی ہم لوگوں کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم حق پر ہے یا نہیں. کتنا بھی لوگ ہم لوگوں کو یعنی پروپوگنڈا کرے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے، یہ ہو، اپنے دین کے بارے میں کبھی شک نہیں ہونا چاہیے. قرآن حق ہے، اس کے بارے میں کبھی شک نہیں ہونا چاہیے. قرآن کی ایک آیت کے بھی بارے میں ہم لوگوں کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا غلط. اور انہ الحق، یہ حق ہے من ربک، تیرے رب کی طرف سے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے. اس کے بارے میں کچھ ایک دو بات جو رہیں گی تو وہ انشاءاللہ ہم بعد میں نیکسٹ اس میں بتائیں گے. بس 2-3 بات ہے وہ، ہاں انشاءاللہ. اور یہ کمپلیٹ ہوا اپنا آج کا لیسن. الحمدللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یہاں تک آیات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی نا؟ الحمدللہ. جی میم الحمدللہ. چلے الحمدللہ. اب آپ مزید جو نوٹس پڑھیں گے تو اور بھی سمجھ میں آ جائیں گا. ہاں انشاءاللہ.